تو آخر کار وہ ہو ہی گیا جس کی چرچا 2 مہینوں سے ہر طرف ہو رہی تھی۔ روس کے صدر پیوٹن کے آرڈرز کے مطابق روسی فوج آخر کار یوکرین میں داخل ہو ہی گئی۔ یہ دھواں اٹھ رہا ہے یوکرین کے ایک فوجی ہوائی اڈے سے۔ جی ہاں، یہ روس کے ہوائی حملے میں تباہ ہونے والے ایک فوجی اڈے کا منظر ہے، جبکہ یوکرین کے دیگر شہروں پر بھی حملے بدستور جاری ہیں۔ چونکہ اس وقت دنیا کی نظریں روس اور یوکرین کے بیچ شروع ہونے والی کشیدگی پر ہیں اور گزشتہ کئی دنوں سے یہ دونوں ملکوں کے مابین ہونے والے جنگ کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک ٹاپ ٹرینڈ بھی بن چکا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں آج آپ جان سکیں گے کہ آخرکار ان دونوں ملکوں کے بیچ یہ مسئلہ اتنی شدت تک کیوں اختیار کر گیا۔ نیٹ جیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید۔ ناظرین، تمام دنیا پر تیسری عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار 3 کے شروع ہونے کے خطرے کیوں منڈانے لگے؟ آخر یہ سب کیسے شروع ہوا اور روس کو یوکرین پر اٹیک کرنے کی ضرورت کیا بنی؟ ان سب باتوں سے پہلے یوکرین کی جغرافی جاننا ضروری ہے۔ یوکرین کی سرحد روس اور یورپی ممالک دونوں سے ملتی ہے۔ یوکرین صدیوں تک سوویت یونین کا حصہ رہا، لیکن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین آزاد ہونے والے ملکوں میں سے ایک تھا۔ یوکرین کی سب سے طویل سرحد روس کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ بیلاروس، پولینڈ، سلوواکیہ، ہنگری، رومانیہ اور مولڈووا جیسی ریاستیں بھی اس کے بارڈر پر ہیں۔ یوکرین کی آبادی 44 ملین ہے اور روس کی آبادی 144 ملین ہے۔ روس خطے کا سب سے بڑا جبکہ یوکرین دوسرا بڑا ملک ہے۔ یوکرین میں زیادہ تر لوگوں کا مذہب عیسائیت ہے، جبکہ یہاں کی آفیشل زبان یوکرینین ہے۔ ملک کی 70% آبادی روسی زبان بولتی ہے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان آخرکار حالیہ تنازع کی تاریخ کیا ہے؟ تو یہ بات ہے سن 2014 کی، جب یوکرین کے لوگ صدر کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر اس وقت مظاہرے شروع کیے جب روسی نواز صدر نے یورپی اتحاد کا حصہ بننے کے معاہدے کو ماسکو کے قریب آنے کی خاطر رد کر دیا، اور ان پروٹیسٹ کی وجہ سے صدر کو عہدہ بھی چھوڑنا پڑا۔ روس نے اس بات کے رد عمل پر یوکرین کے کرائمیا نامی آئی لینڈ پر قبضہ کر لیا اور یوکرین کے مشرق میں باغیوں کی حمایت بھی شروع کر لی۔ روس کے حمایت یافتہ ان باغیوں نے روس کی سرحد کے ساتھ واقع ڈونیٹسک اور لوہانسک نامی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس علاقے میں روس کی حمایت یافتہ باغیوں اور یوکرین ملٹری کے بیچ تب سے لڑائی جاری ہے، جبکہ اب تک 14,000 شہری بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس نے ان دونوں ریجنز کو آزاد ریاستوں کے طور پر چند ہفتے پہلے ہی تسلیم کیا ہے، لیکن روس یہ بھی نہیں چاہتا کہ یوکرین یورپی تنظیموں جیسا کہ یورپی یونین اور پھر دفاعی اتحادی تنظیم نیٹو فورس کا حصہ بنے۔ روس کو یہ لگتا ہے کہ نیٹو مشرق کی جانب اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، جس سے روس کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ روس کو امریکہ اور نیٹو کی جانب سے یوکرین میں جاری فوجی مشقیں اور یوکرین کو فوجی ساز و سامان دینے پر بھی اعتراض ہے۔ اسی لیے روس نے یہ ضمانت مانگی ہے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ کبھی نہیں بنے گا، جبکہ دوسری جانب نیٹو اور یورپی یونین کے لیے یہ تمام نان سٹارٹرز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ڈیڈ لاک چل رہا تھا۔ اسی دوران روس نے یوکرین بارڈر پر 2 لاکھ سے بھی زیادہ فوجی جمع کر لیے، اور انہی تمام باتوں کے کارن یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا ورلڈ وار 3 شروع ہونے جا رہا ہے؟ پوری دنیا سے اس کے ریئیکشن دکھائی دینے لگے کہ روس پر کون کون سی پابندیاں لگائی جائیں، جبکہ تیسری عالمی جنگ کے بارے میں بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ روسی صدر کے مطابق یہ ایک آپریشن ہے، پر روس اب تک یوکرین میں مختلف مقامات پر میزائلز اور ایئر سٹرائکس کر چکا ہے، کیونکہ یوکرین کے لیے سب سے اہم نیٹو کا حصہ بننا ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اسی لیے نیٹو کی جانب سے یہ بات واضح ہے کہ روس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی اور اس وقت تک عمل میں نہیں لائی جا سکتی جب تک روس کسی نیٹو کے رکن ملک پر حملہ نہ کر لے، جبکہ دوسری طرف یوکرین کے صدر کو یہ امید ہے کہ یورپی یونین ان کی مدد کے لیے نیٹو فورس کو ضرور بھیجے گی۔ تاہم یہ خطہ کشیدگی میں تو گر چکا ہے اور حالات تیزی سے تبدیل بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو 1000 سبسکرائبرز دینے میں آپ کی سپورٹ چاہیے۔ ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی سجیشن ضرور دیجیے گا۔